شادی کے بعد میری ہر سال ایک بیٹی پیدا ہو جاتی، جبکہ مجھے بیٹے کا شوق تھا۔ جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے بیٹیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنے پڑوس والی فیملی، جن میں حامد اور اس کی بیوی علینا اپنے ایک بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، انہیں بڑی سی گاڑی میں آتا جاتا دیکھ کر میرا دل جلنے لگتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی جاب کرتے تھے اور اچھا خاصا کما لیتے تھے، جبکہ یہاں میں اکیلا جاب کرتا تھا اور میری بیوی میٹرک پاس بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہنر تھا۔ وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کر لیتی اور کچھ نہ کچھ کما لیتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اب بیٹیاں پیدا ہوئی تو مجھے لگتا تھا میں ساری زندگی ان کے جہیز کے لیے کماتا رہوں گا اور وہ شادی کے بعد اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور بڑھاپے میں لوگوں کے قرض اتارتے اتارتے مر جاؤں گا۔ میں ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ کاش میری بھی علینا جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی ہو جاتی تو آج میں بھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا۔ علینا اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ اس کی میری بیوی سے بہت اچھی دوستی تھی اور اسی وجہ سے حامد کی بھی میرے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ بس ان دنوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میرا دل میں جلتا رہتا تھا۔ ایک دن علینا ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تبھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا، آپ مہینے کا کتنا کما لیتی ہیں؟ جس پر وہ ہنس کر کہنے لگی کہ جتنا میرا شوہر کماتا ہے میں اس سے زیادہ ہی کما لیتی ہوں، اور اس کی باتوں میں بڑی تہذیب اور تمیز تھی۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ میری بیوی اس کے سامنے اس طرح بیٹھی تھی کہ جیسے گھر کی کوئی نوکرانی ہوتی ہے۔ شلوار اور قمیض پہنی تھی، قمیض اور پہنی ہوئی تھی اور دوپٹہ کوئی اور لیا ہوا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنی بیوی کو خوب ڈانٹا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے تو اپنا حلیہ تو ٹھیک رکھا کرو۔ میں نے اسے خوب باتیں سنائی۔ وہ کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، علینا بہت اچھی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے ساتھ تو انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا بھی تو ایک بیٹا ہے، لیکن وہ تو ایسی نہیں تھی، وہ تو اچھے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے کہا دوسروں کے گھر انسان تیار ہو کر ہی جاتا ہے نا، اپنے گھر میں تو ایسے ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس آج کل ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو، اپنی حالت ٹھیک کر لیا کرو، کما تو تم کچھ سکتی نہیں، بس بیٹیاں پیدا کرنے میں تم سب سے آگے ہو، کم سے کم اپنا حلیہ اور اپنی شکل تو ٹھیک رکھا کرو۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دے دی، اور میری تیسری والی بیٹی تو جیسے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی عذاب بن کر آئی تھی۔ وہ پورا دن روتی تھی، پوری رات روتی تھی، نہ دن میں سو سکتا تھا اور نہ میں رات کو سو سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بچے سنبھالنے والے مردوں میں سے نہیں تھا، لیکن اگر دوسرے کمرے میں چلا جاتا تو وہاں پر بھی اس کے رونے کی آواز اتنی تیز آتی کہ میں سو نہیں پاتا تھا، اور نہ سونے کی وجہ سے میرا کام خراب ہو رہا تھا۔ میں پورا دن تھکا رہتا تھا، جہاں مجھے موقع ملتا میں جھپکی لے لیتا تھا۔ میرے باس نے بھی مجھے بہت ڈانٹا کہ تم آفس میں سونے کے لیے نہیں آتے ہو، اگر ایسا ہی ہے تو پھر گھر میں ہی آرام کرو۔ مجھے اس بچی نے بہت نفرت دی، میں اس کو گود میں بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ مجھے باقی بچیاں بھی کوئی خاص اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن تیسری والی تو بہت ہی عجیب تھی۔ یہ سب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ضد کرتی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ بیمار بھی بہت رہتی تھی، اس پر میرے اتنے سارے پیسے لگ رہے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بیوی کو میں نے کہا کہ تم نے اسے کیا کھا کے پیدا کیا ہے جو یہ ہر وقت بیمار رہتی ہے؟ کہنے لگی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ آپ کہیں گھمانے لے کر بھی تو نہیں جاتے؟ میں نے کہا کہ کہیں لے کر جانے سے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو چلو میں تم سب کو ابھی لے کر چلتا ہوں۔ ہم لوگ ایک پارک میں چلے گئے، اتفاق سے وہاں علینا اور اس کا شوہر بھی آئے ہوئے تھے۔
वो लोग हमें देखकर हमारे पास आ गए। पार्क में लॉटरी के टिकट डाले जा रहे थे जिसके पैसे बहुत थोड़े थे। मेरी बीवी जिद करने लगी कि मैंने भी लॉटरी का टिकट लेना है। मेरी तीसरी वाली बेटी का नाम अस्मा था। मैंने कहा कि इस महनूस के नाम पर कुछ ना लो, कुछ नहीं निकलेगा। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे इसी के नाम का लेना है। मेरा दिल कह रहा है आप मुझे थोड़े पैसे दे दें। मैंने इसे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जाओ, मेरी जान छोड़ो। खुद मैं जाकर हामिद के पास खड़ा हो गया और मेरी बीवी और अलीना जाकर टिकट लेने लगे। मैंने कहा ये क्या लोगों को लूटने का तरीका है। तब हामिद ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े ही अमीर लोग हैं जो लॉटरी करवा रहे हैं। सुना है कुरानदाजी में बहुत सारे पैसे निकलने वाले हैं। 50 लाख रुपए का तो पहले इनाम है और हम बच्चों के नाम पर ले रहे हैं, तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े, जूते, खिलौने भी दिए जाएंगे। वो भी कम से कम 10-15 लाख के होंगे। मैंने कहा ये कौन करवा रहा है? तो इसने कहा कि एक अमीर आदमी करवा रहा है जिसने बड़ी मनतो मुरादों से बेटा हासिल किया था, लेकिन इसका वो बेटा फौत हो गया था। ये बहुत अमीर आदमी है, इसलिए बस इसकी याद में सदका खैरात के तौर पर ये सब कुछ करवा रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा बेटे तो नसीब वालों को मिलते हैं। हामिद ने कहा कि बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने कहा मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत हूँ। अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। बेटियां तो अजाब होती हैं। इस बात पर हामिद मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। इसने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम बहुत गलत बात करते हो। मुझे इस पर भी गुस्सा आने लगा कि खुद तो बेटा लेकर खड़ा है, इतनी खूबसूरत और काबिल बीवी भी है और मेरे लिए रहम मांग रहा है। मेरी बीवी ने कुरानदाजी की टिकट हमारी तीसरी बेटी अस्मा के नाम की ली और उसे कहना कि अगर पैसे निकल आए तो मैं अपनी बेटी को दूसरे शहर लेकर जाऊंगी और डॉक्टर से इसका इलाज करवाऊंगी। दरअसल अस्मा में खून बहुत कम था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। मेरे साथ बैठ जाती थी तो कुछ खामोश हो जाती थी, पर मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था। मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैंने तो बच्चे पैदा करने से अब तौबा कर ली थी। शायद मेरी बीवी सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती थी। वो होती है ना कुछ औरतें जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। मैं नहीं चाहता था कि चौथी बेटी आए और फिर पाँचवीं भी बेटी आ जाए। पाँचवीं बेटियों का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता और मैं बीवी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि फिर मुझे ख़ानदान में किसी ने भी रिश्ता नहीं देना था। ख़ानदान वाले मेरी नफ्सियात और शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए तो मुझे ख़ानदान से रिश्ता नहीं मिला था। ख़ानदान एक लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था और इसने कहा था कि मुझसे शादी करने से अच्छा है कि वो कुएं में छलांग लगाकर मर जाए, क्योंकि ये इतना सख्त मिजाज इंसान है कि इसके साथ किसी का भी गुजारा नहीं होना। मेरी बीवी तो गैरों में सी थी, इसलिए इसे इन बातों के बारे में पता नहीं था और ना ही वो कहीं आती जाती थी। एक दिन मैंने इससे कहा कि ये जो अलीना से दोस्ती लगा रखी है तो तुम इससे कुछ सीख भी लिया करो, लेकिन क्या फ़ायदा? अलीना क्या सिखा सकती थी इसको जब ये खुद ही ऐसी थी। मैं हमेशा ही से अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने वाला इंसान था। अगर मेरे आगे कोई चीज़ पड़ी होती और मैं इससे टकरा कर गिर जाता तो मैं यही कहता था कि ये चीज़ किसने रखी थी, किसकी थी ये, इसकी वजह से मैं गिर गया हूँ। मैंने ये नहीं सोचता था कि मैंने भी तो नीचे नहीं देखा था और मैं गिर गया हूँ। अस्मा की हरकतें दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा शरारती होती जा रही थी। अब तो इसने बातें करनी भी शुरू कर दी थी और पूरा दिन दूसरों का सर खाती रहती थी कि बाबा ये क्या है, बाबा वो क्या है। एक दिन तो मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मैंने घर से बाहर निकल आया और आजकल मेरे बॉस में भी कुछ मुझसे नाराज़ था। उसने मुझे एक बहुत बड़ा काम दे दिया था और कहा कि इसको वक्त पर पूरा करना है, और इसने मुझे वक्त भी बहुत थोड़ा दिया था। मुझे सारे ऑफिस वाले कह रहे थे कि बॉस तुम्हें निकालने के बहाने तलाश कर रहा है, अब तुम इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे और वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। वो तुमसे तंग है क्योंकि तुम रोज़ लेट आते हो, तुम्हारा ध्यान भी काम की तरफ नहीं होता। मुझे भी पता था कि वो मेरे साथ उल्टा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है,
پر سوچا کہ ایک ٹائم پر اسائنمنٹس پوری کر کے اس کے منہ پر مار دوں گا تو پھر وہ مجھے کیسے نکال پائے گا، کیونکہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کنٹریکٹ بھی تو تھا۔ ایسا کنٹریکٹ کو وہ غصے میں ہی نظر انداز کر سکتا تھا، بلا وجہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ بہانے کی تلاش کر رہا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس اور بھی لوگ تھے۔ میری زندگی میں تو کچھ بھی سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں پہلے ہی بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے، سر میں ہر وقت درد رہتا تھا، مجھے پوری رات جاگ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ شکر ہے کہ آج تینوں مصیبتیں ٹائم سے سو گئی تھی، یعنی کہ میری تینوں بیٹیاں اور میری بیوی کچن میں کھڑے ہو کر برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کہا، برتن نہیں دھو، برتن دھونے کی آواز سے وہ تینوں جاگ جائیں گی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو، مجھے بہت ضروری کام کرنے ہیں، میری رات کام میں لگنی ہے، میں نہیں چاہتا مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ جاتے جاتے اتنا کہہ گئی کہ آپ دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیں۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری شادی کی سالگرہ بھی گزر گئی تھی، اور وہ ان دنوں ہماری زندگی کا ایسا دن تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں کہا کہ آج ہماری شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی یہ سب کچھ سوچتی تو ہوگی، ہر عورت کی طرح اس کے دل میں بھی ارمان تو ہوتے ہوں گے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، میں اپنے سارے مسئلوں کی وجہ صرف اسے ہی سمجھتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ عورت کے نصیب سے ہی مرد کو دولت ملتی ہے، اگر مجھے دولت نہیں مل رہی تھی تو اس میں بھی میری بیوی کا ہی قصور تھا، اس کے نصیب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر دوسروں کو کوسنے کے بجائے بہت سارا کام میں نے خود کرنا سیکھ لیا تھا۔ جب اپنے آپ پر غصہ آتا ہے تو اپنے آپ بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس غصے کو نکال نہیں سکتے، لیکن کسی کے اوپر غصہ آئے تو آپ غصے کو نکال تو سکتے ہیں۔ الینا ہمیشہ گھر آیا کرتی تھی، شاید میری بیوی اسے اپنے بارے میں بھی بتاتی تھی، اپنے دکھڑے سناتی تھی، کیونکہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے مجھے برا انسان سمجھتی ہے۔ میری بیوی تو بالکل ہی روایتی بیوی تھی، روایتی بیوی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ خیر، اب میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب میری بیٹی اسما جاگ گئی اور وہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا تم باہر کیوں آئی ہو، سو کیوں نہیں رہی، جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ تب وہ کہنے لگی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں یہاں بیٹھ جاؤں بابا؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شکر ہے کہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میرا کام مکمل ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر فخر کیا کہ میں نے یہ کام جلد ہی مکمل کر لیا۔ اب صبح یہ فائل اپنے باس کے منہ پر دے ماروں گا اور اسے کہوں گا کہ میں نے کام مکمل کر لیا ہے۔ میں اٹھ کر واش روم چلا گیا اور جب واپسی آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میری بیٹی اسما نے اس فائل کے اوپر قریب پانی کا بھرا ہوا گلاس گرا دیا تھا اور فائل کے سارے کاغذ ہاتھ میں اٹھا کر کھیل رہی تھی۔ میری کی ہوئی ساری محنت، میرا سارا کام برباد ہو گیا تھا، اور اگر کل میں یہ فائل باس کو نہیں دیتا تو اس نے مجھے نوکری سے بھی نکال دینا تھا۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں جو کسی نے نہ کیا ہو، یعنی کہ اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں نے اسے ایسا کہا کہ آؤ باہر چلتے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میری کل نوکری جانے والی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں گھمانے کے لیے ایک پارک میں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک جگہ دیکھی جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور زمین میں کھڈا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نے کہا بابا اس میں کیا ہوگا، یہ کون سی گیم ہے؟ میں نے کہا تم کو بھی پتہ چل جائے گا، تمہیں بس اس کے اندر لیٹنا ہوگا، اس کے بعد ایک پری آئے گی، وہ تمہیں ڈھیر سارے کھلونے دے گی۔ وہ خوش ہونے لگی جب
کھڈا اتنا سا ہو گیا کہ میں اس کو بیچ میں دبا سکتا تھا، تو میں نے اسے بیچ میں لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو، اگر آنکھیں کھولو گی تو پری بھاگ جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ چیخیں مارنے لگی، مگر میں ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے بھاگ آیا۔ ابھی کچھ دور ہی آگے کیا تھا کہ اچانک سے میرے قدم رک گئے۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن مجھے اپنی بیوی کو بھی تو جواب دینا تھا۔ میں واپسی بھاگا کہ بچی کو باہر نکال لیتا ہوں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کھڈا خالی تھا اور میری بیٹی وہاں پر نہیں تھی۔ اتنی جلدی وہ وہاں سے کیسے نکل سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ میں گھر جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا کہ اسما نہیں مل رہی۔ اسما کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو سو رہا تھا، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میں جب اٹھی تو وہ بستر پر نہیں تھی، لگتا ہے باہر بیٹھ کر تمہارے سامان سے کھیلتی رہی ہے، اب اسے جا کر تلاش کروں؟ میں نے کہا اچھا تلاش کرتا ہوں۔ میں گھر سے باہر نکل آیا، ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے تلاش نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ملنے والی نہیں تھی۔ اسے غائب ہوئے تو 7 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، اب وہ کہاں سے ملتی؟ میں واپسی آیا، میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے وہ کہیں نہیں ملی۔ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر الینا کو بلا لایا۔ جب میری بیوی کو ہوش آیا وہ پھر سے رونے لگی، تب الینا اسے تسلی دینے لگی تھی۔ میں نے کہا میں پولیس میں جا کے رپورٹ بھی کروا دی ہے، جبکہ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروائی تھی، لیکن 2 دن کے بعد ایسی خبر ملی کہ میں خود اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ خبر یہ تھی کہ جس لاٹری میں ہم لوگوں نے حصہ ڈالا تھا اس میں میری بیٹی کا نام آیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ پہلے لڑکی کو لے کر آئے تاکہ اسے سب کے سامنے اتنا بڑا انعام دیا جائے۔ اگر میری وہ بیٹی ہوتی تو مجھے 75 لاکھ روپے کا فائدہ ہونے والا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں پھر اسے تلاش کرنے لگا، جبکہ میری بیوی کو جیسے صبر آ گیا۔ اب وہ خاموش رہتی، بس گھر کے کام کرتی رہتی، کبھی کبھی رونا شروع کر دیتی۔ میں پھر سے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ آج اسے غائب ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، وہ کہاں سے ملے گی؟ ہو سکتا ہے کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہو یا کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہو۔ میں نے کہا ایسا نہیں کہو، اگر وہ مل جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی جو کبھی آگے زبان نہیں کھولتی تھی، اس نے زمین پر برتن مارا جو مجھے دھو رہی تھی۔ اچھا اب وہ مل جائے گی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں 75 لاکھ روپے مل جائیں گے، اس لیے اس کو تلاش کر رہے ہو۔ اس کھڈے میں جا کر کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں پر اسے دبا کر آئے تھے؟ جب اس نے ایسی بات کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، جب تم اسے وہاں پر دفنا دیا تھا اسی وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ حامد بھائی اتفاق سے اس دن گھر سے دیر آئے تھے اور جب 2 بجے گھر آنے لگے تو راستے میں پارک کے قریب سے گزرے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور تمہارے پلٹتے ہی انہوں نے ہماری بیٹی کو نکال لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اور الینا گھر آئی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے اور ان کے پاس ہے۔ تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن سبق کیا سکھانا، تمہارا تو اصل چہرہ ہی سامنے آ گیا ہے۔ تم باپ کے نام پر دھبا ہو۔ جو آدمی اپنی ہی اولاد کو زندہ دفنانے کی کوشش کرے وہ کیسا باپ ہے؟ اور پھر اسے اس لیے تلاش کرے کیونکہ اس کے سر پر انعام ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، میری آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا اور میری تیسری بیٹی کو بھی الینا سے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اور جب وہ انعام لینے گئی تب اسے نہ صرف انعام ملا بلکہ اس نے یہ بات اس امیر آدمی کو بھی بتائی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا تھا۔ اس نے اسٹیج پر چڑھ کر سب کے سامنے کہا تھا، سب لوگ مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے،
اس آدمی نے میری اولاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ میری اولاد کے سارے خرچے اٹھائے گا، اس کے کھانے پینے، پڑھائی سے لے کر ان کے جہیز اور رخصتی ہونے تک والے سارے خرچے اس کے ذمے ہوں گے۔ اس کام میں علینا اور حامد بھی میری بیوی کا ساتھ دیا اور میرے نام خلا کا نوٹس آ گیا۔ میں نے اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر نوٹوں میں کھیل رہی ہے۔ اس امیر آدمی کی بیوی بھی ایک بہت بڑی سوشل ورکر ہے۔ اس نے میری بیوی کو کام کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری بیوی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بچیوں کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ میری بچیاں وہاں پر بہت خوش ہیں لیکن میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیمار ہو جاتا ہوں تو کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے لالچ میں آ کر اپنی بنی بنائی زندگی خراب کر لی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے ملنے کا، ان کی شکل دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے لیکن میری بیوی مجھے ان سے بھی ملنے نہیں دیتی اور میرے خاندان والے اور محلے والے سب مجھے بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج میں بہت روتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے مگر میں بھی تو اس وقت بہت ظالم بن گیا تھا۔ اب بھی میری سزا یہی ہے، مجھے ساری زندگی ایسے ہی جینا ہو۔